تو آج ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بالکل ابتدائی دنوں پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ پہلو جو ان کے صبر اور استقامت کو ظاہر کرتا ہے جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا۔ جی ہاں، اور ہمارے پاس جو روایات ہیں وہ کچھ ایسے واقعات بتاتی ہیں جو واقعی حیران کن ہیں۔ بالکل، تو آج کا مقصد یہی ہے کہ ان واقعات کو ذرا قریب سے دیکھیں، سمجھیں کہ ان میں برداشت اور اپنے مقصد سے لگن کی کیسی مثالیں ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس دور میں جب ہر طرف سے مخالفت تھی تو یہ خوبیاں کتنی اہم تھیں۔ یہ صرف ذاتی اوصاف نہیں تھے، یہ تو آپ کے پیغام کی سچائی پر یقین کی دلیل تھے۔ اچھا، ایک واقعہ جو اکثر بیان ہوتا ہے وہ ایک یہودی قرض خواہ کا ہے۔ وہ راستے میں مل گیا آپ کو؟ جی، اور اس نے کہا کہ جب تک میرا قرض واپس نہیں ملے گا میں آپ کو یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا۔ اور آپ کا رد عمل؟ وہ تو کمال تھا۔ بالکل، آپ نے فرمایا اچھا تو میں یہیں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اور پھر سارا دن ساری رات وہیں بیٹھے رہے۔ وہیں مطلب راستے میں؟ جی وہیں پر، اور یہاں تک کہ نمازیں بھی وہیں ادا کی۔ اور جب صحابہ نے دیکھا تو ظاہر ہے ان کو تو غصہ آیا ہوگا۔ بہت زیادہ، وہ تو چاہتے تھے کہ اس شخص کو ذرا سبق سکھائیں۔ لیکن آپ نے منع کر دیا، سختی سے روکا۔ یہ بات بہت اہم ہے نا؟ یقیناً، اور آپ کا وہ جملہ، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی معاہد یا کسی اور پر ظلم کروں۔ معاہد یعنی وہ غیر مسلم جن سے امن کا معاہدہ ہو، یہ انصاف کا معیار ہے۔ کیا کمال کا اصول ہے۔ اور اس کا نتیجہ، اگلی صبح وہ یہودی خود آیا اور کہا کہ میں نے تورات میں آخری نبی کی جو نشانیاں پڑھی تھیں وہ سب آپ میں دیکھ لی ہیں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کے عمل نے، آپ کے صبر نے اسے قائل کر دیا۔ بالکل، یہ تو تھا ایک ذاتی معاملہ۔ اب آتے ہیں اس طرف جب دعوت کو عام کیا گیا۔ 9 سال کی یوں سمجھے خاموش تبلیغ کے بعد، ہاں، جب کھلم کھلا اعلان کا حکم آیا۔ جی، یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ خفیہ دعوت سے اعلانیہ دعوت، اور اس کا رد عمل بھی ظاہر ہے بہت سخت تھا۔ وہ کوہ صفا والا واقعہ؟ جی، حج کے دن تھے، لوگ جمع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارا، اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ پھر یہی اعلان مروہ پر کیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ابو جہل سامنے آیا، اس نے پتھر مارا۔ پتھر؟ جی، پتھر مارا جو آپ کی پیشانی پر لگا اور وہ زخمی ہو گئی۔ اور پھر تو دوسرے مشرکین نے بھی پتھر برسانے شروع کر دیے۔ انا للہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ کو مجبوری میں قریبی پہاڑی کوہ ابو قبیس پر پناہ لینی پڑی۔ یہ تو بہت سخت وقت تھا۔ بہت زیادہ۔ یہ وہ مزاحمت تھی جس کا سامنا حق کی آواز کو تھا، اور اسی دوران نیچے شہر میں افواہ پھیل گئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ اوہ، یہ سن کر تو حضرت علی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ پر کیا گزری ہوگی۔ ان کی پریشانی، ان کا آپ کو ڈھونڈنا، یہ ان کی گہری محبت اور وفاداری کا ثبوت ہے۔ وہ دیوانہ وار آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ اور پھر اسی پہاڑ پر، ابو قبیس پر؟ جی، وہاں جبرائیل امین حاضر ہوئے فرشتوں کے ساتھ، اور انہوں نے پیشکش کی۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو ان حملہ آوروں کو، اس قوم کو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے، تباہ کر دیا جائے۔ لیکن آپ کا جواب، وہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ وہی تو، وہ جواب ہی آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا اصل ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، عذاب لے کر نہیں۔ اور پھر دعا کی، پروردگار میری قوم کو ہدایت دے، انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اپنے اوپر پتھر برسانے والوں کے لیے ہدایت کی دعا، یہ ہے وہ کردار۔ اور اسی موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کا سلام پہنچایا اور جنت میں ایک خاص محل کی بشارت دی۔ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، روایات میں آتا ہے، آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دیا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی تکلیف اٹھانے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے تسلی اور انعام کا وعدہ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح گھر واپس پہنچے تو کیا معاملہ شانت ہو گیا تھا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ مشرکین نے تو گھر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ گھر کا بھی؟ جی، اور باہر سے پتھر پھینک رہے تھے۔ حضرت خدیجہ نے؟ جی، حضرت خدیجہ کی بہادری، وہ خود باہر نکلی۔ اکیلی؟ جی، اور انہوں نے قریش کے ان لوگوں کو للکارا، ان کی غیرت کو جگایا کہ تم لوگ اتنے گر گئے ہو کہ ایک شریف خاتون کے گھر پر پتھر برسا رہے ہو۔ کیا ہمت تھی!
ان کی اس جرت نے، ان کے الفاظ نے ان حملہ آوروں کو اتنا شرمندہ کیا کہ وہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ حضرت خدیجہ کے کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی ڈھال بننے کی کیا خوبصورت مثال ہے۔ بالکل، وہ صرف مالی مددگار نہیں تھی، وہ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو اگر ہم ان سارے واقعات کو دیکھیں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ اسلام کی دعوت کا آغاز کوئی آسان نہیں تھا۔ شدید مشکلات، تکالیف، ذاتی حملے۔ جی، ہر قدم پر امتحان تھا، لیکن ان سب میں جو چیز نمایاں ہے وہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے مثال صبر، کمال کا درگزر اور اپنے مقصد سے ایسی لگن کہ کوئی چیز آپ کو ہٹا نہیں سکی۔ یعنی پتھر کھا کر بھی دعا دینا، ظلم سہ کر بھی انصاف پر قائم رہنا۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک نقطے پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا یہ جو کردار کی مضبوطی تھی، یہ جو صبر اور معافی کا رویہ تھا جو ہمیں ان ابتدائی واقعات میں نظر آتا ہے، کیا یہی وہ اصل طاقت تھی جس نے آخرکار دلوں کو جیتا؟ مطلب پیغام تو اپنی جگہ، لیکن پیغام لانے والے کا کردار؟ ہاں، کیا اس کردار کی طاقت، اس عدم تشدد کی، اس رحمت کی طاقت کا کامیابی میں اتنا ہی یا شاید اس سے بھی زیادہ دخل تھا جتنا کہ خود پیغام کا؟